صابر شاکر صاحب، آج توہین عدالت کیس میں ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا عدالت کا وقت ختم ہونے تک. ایگزیکٹلی جو ہم نے دیکھا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیس میں ہوا تھا، ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ ان کو سزا ہوئی اور اس کے بعد ان کو نااہل کر دیا گیا. کیا یہ خطرہ آپ کو اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے لیے خطرہ بالکل موجود ہے. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکم پر عمل نہیں ہوتا تو پھر معاملات اسی طرف جائیں گے. آج ڈیڈ لائن ختم ہو گئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج کیا رپورٹ سبمٹ کی ہے اس کا تو ہمیں علم، لیکن جو اقدامات ہیں حکومت کے وہ تو سارے کے سارے بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وہی ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا اور فنڈز کے لیے فنڈز ریلیز کیے جائے. اس کے لیے انہوں نے وفاقی کابینہ نے معاملہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا اور پارلیمنٹ نے ایک بل جو ہے پہلے ای سی سی کا اجلاس ہوتا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا، اسحاق ڈار صاحب اس میں اپروو نہیں کرتے الیکشن اخراجات اور ریفر ہو جاتا ہے معاملہ پارلیمنٹ کو، تو پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے اور وہ جمعرات تک مؤخر کر دیا گیا. جمعرات کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کر دیا اور اب اجلاس ہوگا جمعرات کو. تو فنڈز تو ریلیز نہیں کیے گئے آخری اطلاع کے مطابق. اب اگر فنڈ ریلیز نہیں کیے گئے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس میں شو کاز جاری کریں گے. آج انہوں نے جواب پڑھ لیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا کل تک اس بارے میں ان چیمبر ساری کارروائی وہ فیصلہ کر لیں گے اور آگے کی کارروائی توہین عدالت کی اور شو کاز نوٹس کی طرف ہی جائے گی. اس کی ریزن ہے کہ یہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی جس میں آرگومنٹس دیے گئے تھے، تو ان آرگومنٹس کو سپریم کورٹ نے نہیں مانا تھا اوپن کورٹ میں بھی، اور ایسی کوئی وجہ نہیں بیان کی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ 21 ارب روپیہ بھی نہیں نکال سکتے. اور اس میں بھی یہ تھا کہ آپ پارشلی بھی دے سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں تھا کہ 21 ارب روپیہ ہی سارے کا سارا دیا جائے. پھر اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور لیٹر لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ آپ ترامیم کریں 57 اور 58 میں اور الیکشن کی تاریخ کا جو تعین کرنے کا اور تمام اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دے دیے جائیں. درمیان میں صدر مملکت اور گورنر صاحبہ ان کو نکال دیں. اگین الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ وہ بھی کوشن دے رہا ہے، گورنمنٹ کو راستے دکھا رہا ہے، آپس میں مل کر یہ سارے کر تو رہے ہیں آپس میں مل کے ہی، تو وہ بھی ایک ضابطے کی کارروائی پوری کی جا رہی ہے، فائل پوری کی جا رہی ہے تاکہ کل کو اگر ہوتا ہے ہیئرنگ کا معاملہ، توہین عدالت کا معاملہ، تو اس سے پہلے کوئی لیجسلیشن آ جائے. یہ سارے جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ ہے میلافائڈی. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، اس پہ عمل درآمد کروانا ہے اور سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہے. اور آج آپ نے پشاور جو آزاد کشمیر کی مثال دی وہ ہمارے سامنے ہے. رائٹ. سو مظہر عباس صاحب، آپ کی ٹویٹس ہمارے سامنے بھی ہیں. آپ نے کہا آئی اسٹینڈ ود کانسٹیٹیوشن، آئی اسٹینڈ ود ڈیموکریسی، آئی اسٹینڈ ود فنڈامنٹل رائٹس، آئی اسٹینڈ ود ہیومن رائٹس، آئی اسٹینڈ ود فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ آئی اسٹینڈ ود فریڈم آف دا پریس اینڈ پیپلز رائٹ ٹو نو، بٹ آئی آلسو اسٹینڈ ود ایتھیکل ویلیوز ایز ویل، نو ریگریٹ. پھر آپ نے آگے بھی مختلف معاملات کے اوپر جو ابھی صورتحال ہے، کانسٹیٹیوشنل، جوڈیشل اینڈ پولیٹیکل ڈس آرڈر ان دا کنٹری، گاڈ نوز واٹ از نیکسٹ. واٹ از نیکسٹ میں الیکشن ہے کہ نہیں یہ ضرور بتائیے گا مظہر عباس صاحب. کل ایوان میں عدلیہ پر تنقید کی جائی تھی اور ہم نے دیکھا کہ مستقبل کے چیف جسٹس محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں اس تقریب میں موجود تھے. پھر ان کو اپنی تقریر میں وضاحت بھی دینا پڑی کہ میں ان کے ساتھ اگری نہیں کرتا. لیکن اس وقت معاملہ جو ہمیں فیڈرل میں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کی ڈویژن تو اب بہرحال کلیئر ہے، کلیئرٹی کے ساتھ ہے. سو کیا یہاں پر صورتحال مزید گھمبیر ہوگی؟ آزاد کشمیر میں تو یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ صورتحال تھی. دیکھیے فریہ، یہاں تو بہت زیادہ صورت خراب ہے. آزاد کشمیر کا یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، مجھے نہیں پتا کہ آگے اس میں کیا صورتحال ہے. وہ ایک مثال میرا خیال ہے یہاں کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہے اور مجھے تو سسٹم جاتا ہوا لگ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف فرض کریں شہباز شریف کو اٹیمپٹ ہو جاتی ہے، شہباز شریف جو ہے وہ اہل ہو جاتے ہیں، تو پارلیمنٹ ایک اور وزیر اعظم لے گی، وہ وزیر اعظم بھی وہی کرے گا، وہ بھی چلا جائے گا.
پھر الیکشن کمیشن فرض کریں الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن ریزائن کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، صورتحال کیا بنے گی؟ یہ ایک ایسی اس میں ہم جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے گورنمنٹ بالکل بہت کلیئر نظر آ رہی ہے کہ وہ الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے، پی ایم بالکل الیکشن کے موڈ میں نہیں ہے، اور ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا. اور سپریم کورٹ انفارچونیٹلی سپریم کے اندر بھی اتنے زیادہ پولرائزیشن اور اتنے اختلافات ہیں کہ سپریم کورٹ کا بھی وہ ایک کلر نظر نہیں آ رہا جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس ساری چیزیں جب انسٹیٹیوشنز آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں اور ایک ایسی صورتحال ہو جائے جہاں الیکشن کمیشن بھی بہرحال ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ سب سے اہم ادارہ ہے، اس میں پھر سسٹم کیسے چل سکتا ہے؟ تو مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ کہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے اور یہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پی ایم ایل این یا ان کے اتحادیوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں اس معاملے کو گھسیٹتے ہوئے وہ اگست لے جائیں گے، اور اگست میں بھی پتہ نہیں وہ ڈیزالو کریں نہ کریں، تو کیسے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ تو مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ اس سال جو ہے یہ سسٹم جو ہے جاتا ہوا لگ رہا ہے. یہ تو بڑی خطرناک آپ نے بات کی ہے عامر زیاد صاحب. آپ نے مظہر عباس صاحب جو کہ بہت ریسٹرین کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے ہیں، مگر انہوں نے صورتحال کو دیکھ کر اپنی رائے دی ہے. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ سسٹم جائے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عدلیہ اور پارلیمان کی کشمکش میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. سپریم کورٹ اگر فیصلے کرے گی تو کیا امپلیمنٹ بھی کروا سکے گی؟ اور بات الیکشن فائنلی ہو جائیں گے یا پھر تصادم ہے؟ جی فریہ، بہت شکریہ. یہ جو مظہر عباس جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، واقعی یہ بہت بڑا خدشہ ہے، اور اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے جو اس کو مطلب ہے جو اس کا انالیسز ہے، یا جو وہ لوگ چاہیں گے یا تو کہ اپنی مطلب ہے اس الیکشن کو ڈیلے کریں، ورنہ سسٹم جائے، جمہوریت جائے، آئین جائے، قانون جائے، حکومت جائے، وہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں، میرے خیال میں جو ان کا ایک فلاڈ ایک ان کا تجزیہ ہے کہ اگر ہم سیاسی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے کچھ مطلب ہے بھاؤ بڑھ جائیں گے اور عوام میں ہم دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی بیانیہ ہوگا. تو وہ اس غلط فہمی پہ، اس پریمس کے اوپر یہ پوری کہتے ہیں ہائی سٹیک گیم کر رہے ہیں، برنک مین شپ دکھا رہے ہیں. کہ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جو سیاسی شہادت کا مرتبہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں لوگوں کو مل جاتا، بلا وجہ نہیں ملتا. اگر آپ اصولوں پہ کارمند ہوں، اگر آپ جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہوں، جمہور کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہوں، آپ کہتے ہیں نا پرو پیپل پالیسیز کی لڑائی لڑ رہے ہوں، تو پھر آپ کو سیاسی شہادت ملتی ہے. لیکن اگر آپ چند خاندانوں کو بچانے کے لیے، آپ کرپشن بچانے کے لیے، آپ الیکشن سے بھاگنے کے لیے، آئین کو مست کرنے کے لیے، ورنہ دیکھیں نا مسئلہ تو بہت سیدھا سادہ ہے. اس میں تو نہ فل کورٹ کی ضرورت ہے، کسی کمپلیکیشن کی ضرورت نہیں، آئین بالکل واضح ہے، 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے. اب ہمارے یہاں جو بلا وجہ کا ایک کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال نکالی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آرگیومنٹ آ رہے ہیں اس وقت حکومت کی جانب سے، وہ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی غلط توڑی گئی. اب یہاں پر ان سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ جب اسمبلی توڑی گئی تو آپ کی کسی ایم پی اے نے جا کے پی ڈی ایم کے چیلنج کیوں نہیں کیا؟ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے لیکن نہیں کیا. آپ اس پروسیس کا حصہ بنے جس کے نتیجے میں ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یو آر ویری مچ پارٹ اینڈ پارسل آف دا چینج. تو آپ کے اعتراض بے بنیاد ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہاں کیونکہ چیزوں کو کنفیوز کرنا ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہاں تک جاتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی ایک جوڈیشری کا پرانا جس کا آج کوئی ریلیونس نہیں بنتا ہے، جن مثالوں کی وہ مثالیں دی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ معاملے کو گنجلک پیک کر دیا گیا ہے جس کی کوئی ریلیونس نہیں بنتی. اچھا، جو ایک اس میں سپریم کورٹ میں کشمکش ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اس کشمکش میں بھی جو بعض جو ججز حضرات کا، موجود جج حضرات کا جو پوسچر ہے، اس سے بجائے چیزیں جو ہیں سلجھنے کے الجھ رہی ہیں. اب جیسے اطہر من اللہ صاحب کے 25 صفحے کا جو نوٹ ہے، بہت سارے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں. اب اس کا ایک نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات میں نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان سے ایک سوال ہے دس بستہ کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہو یا نہیں کر رہا ہو، گورنر جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرو، پروونشل حکومت وہ کام نہیں کری، تو کسی کے در پہ تو جا کے آپ ٹکٹائیں گے نا کہ بھائی ایک آئینی مسئلہ بھی، اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین سے انحراف ہو رہا ہے.
تو لوگ گئے اس کے پاس. تو میرے خیال میں اتنا سادہ بات نہیں ہے. اور جن ججز حضرات نے یہ کہا ہے کہ جی پروسیجر پہ انہوں نے ایک اختلاف کیا ہے, ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے. تو بات یہ کہ انتخابات ہوں, اور یہی ایک آسان حل ہے. جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ وہ استعفیٰ دے دیں, میرے خیال میں بڑا صائب مشورہ ہے, بہت درست مشورہ ہے ان کے لیے. تو ایک تو وہ اپنی سیاست تھوڑی بہت بچا لیں گے, اور اگر وہ استعفیٰ دے دیتے تو چیزیں جو ہے ریزالو ہونے لگیں گی. پورے ملک میں بیک وقت انتخابات ہوں گے اور ملک بحران سے نکلے گا. جی فریہ. اوکے, سو صابر شاکر صاحب, کیونکہ فواد چودھری صاحب نے تو خیر ایک سیاسی مشورہ دیا کہ مریم نواز کو شاید فائدہ ہوگا شہباز شریف صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم شہباز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اس وقت وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ مول لیں؟ اتنا بڑا رسک کیوں لیں گے وہ؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں اور کمٹمنٹس کر کے وہ آئے تھے, اور ان کمٹمنٹس کا علم جو ہے وہ مریم صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو نہیں تھا. پیرالل کچھ نہ کچھ الگ الگ سے ہر کسی کے ساتھ الگ پیکج طے ہوا تھا. تو وہاں سے معاملات جب خراب ہوئے, ان میں سب سے اہم جو ہے اس سارے ایک سال میں شہباز شریف فیملی نے تو بہت کچھ گین کیا ہے. یعنی ان کے تمام مقدمات فرد جرم ختم اور مقدمات ختم, اور وہ تو بریت کی طرف جا رہے ہیں. ان کے سلمان شہباز واپس آ چکے, اور اقتدار کے مزے بھی وہ انجوائے کر رہے ہیں. باقی مسائل جو ہیں, معیشت جہاں جاتی ہے اس کا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی پرائیورٹی نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون میں لے گئے. اب اس دوران ایک چیز مس ہے, اور وہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا. نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا, ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونی تھی. تو نواز شریف فیملی کو ابھی تک ایسا کوئی ریلیف نہیں ملا, اور اب ظاہر ہے وہ مریم صاحبہ, اچھا یہ بات ان کو بھی پتا تھا, نواز شریف صاحب کو, مریم صاحبہ کو بھی, کہ شہباز شریف صاحب ہم ہمارے سامنے بھی بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کر سکتے اور دوسری سائڈ پہ بھی نہیں کر سکیں گے, اس لیے یہ کمپرومائزڈ ہیں. اب یہ اندر سے بات ہو رہی ہے کہ کیا واقعی مریم صاحبہ جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اپنے چچا کو, یہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں, کہ اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہ رہی ہیں, اور شہباز شریف صاحب کیا اس حد تک جائیں گے. تو اب یہ جو اٹارنی جنرل کو آج انہوں نے بلایا, ڈسکشن کی, سارا دن کرتے رہے, اب گیم اوپن ہو جائے گی, زیادہ دور بات ہے نہیں, کیونکہ جو نوٹس ہے وہ سارے کا سارا جانا ہے پرائم منسٹر کو ہی جائے گا. اور اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں, آپ وہ پچھلے دنوں جو ایک انٹرویو چھپا تھا, اور جو انٹرویو کہا گیا کہ صحیح نہیں ہے, لیکن وہ انٹرویو تو ظاہر ہے صحیح تھا, شاید مثلا صاحب والا, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا باجوہ صاحب نے کہ شہباز شریف بہت ہی کمزور آدمی نکلا, اور ان کی وزیر بھی بات نہیں سنتے, اور نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو کوئی معاملات سنبھلیں گے. تو یہ ودن پارٹی بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور اب جو ہے وہ بالکل آخری اوور جسے کہتے ہیں وہ زیادہ دور نہیں ہے, ہفتہ 10 دن 12 دن کے اندر اندر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اب ذرا سعودی عرب میں بھی محفل لگنی ہے, نواز شریف صاحب, مریم صاحب, شہباز شریف صاحب, جس سارے پھر ادھر ڈسکس کریں گے کہ کیا کرنا ہے. دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن اپنی جگہ پہ اختلافی نوٹ آ رہے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بہرحال موجود ہے, اور اس فیصلے کو کوئی یہ اس طرح کی تقسیم سے اس فیصلے کو کوئی انڈو نہیں کر سکتا. نہ ہی کوئی قرارداد کر سکتی ہے, نہ کوئی لیجسلیشن کر سکتی ہے, اور نہ ہی آپ ادروائز ججز کی تقسیم یا اس طرح سے یہ کہہ کے جسٹس قاضی فائز سے سب چلے گئے, وہ انڈو نہیں ہوگا. اس میں تو پروسیس نے تو آگے بڑھنا ہے, اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی.